السلام علیکم۔ یہ جو ویڈیو چینل ہے میرا یوٹیوب کا فری ایم بی اے کے نام سے، لوگ جب چینل بناتے ہیں تو وہ بولتے ہیں یہ چینل آپ کے لیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چینل میرے لیے ہے، کیونکہ میں اپنی ویڈیوز بنا کے اپنی ویڈیوز کو خود سنتا ہوں۔ یہ بات سن کے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی پہلے، لیکن تھوڑی سی بھی اگر آپ کو گہری سوچ رکھتے ہوں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ انگریزی میں ایک چیز ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں ویژن مینجمنٹ، یعنی آپ نے ایک اپنا ہدف، اپنا ایک ٹارگٹ، اپنا ایک آبجیکٹیو، اپنا ایک مشن سیٹ کر دیا ہے۔ تو اس مشن تک پہنچتے ہوئے آپ کو کافی چیزیں زندگی میں ایسی ملیں گی جو کہ آپ کا راستہ روکیں گی۔ مثال کے طور پہ آپ کی فیملی بھی ہے، بیوی کے اپنے تقاضے ہیں، آپ نے اس کی بات سننی ہے، بچے ہیں، بچہ بیمار ہو گیا ہے، بچے کو اور بھی مسئلے ہو گئے ہیں، بچے کو دیکھنا ہے، پھر آپ کی جاب ہے، آپ کی کاروبار ہے، پیرنٹس اگر رشتہ دار آپ کے ہیں تو وہ بھی ایک چیز ہے، پھر آپ کی اپنی صحت ہے۔ تو آپ کا وہ جو ٹارگٹ ہے، جس طرح کہ اس فری ایم بی اے چینل میں ٹارگٹ ہے لوگوں کو بزنس کرنے کی ترغیب دینا، تو مثال کے طور پہ اگر آپ کا ٹارگٹ ہے بزنس کی ایجوکیشن لینا تاکہ آپ بزنس کر سکیں، تو آپ کا یہ ٹارگٹ پورا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ آپ کو بیماری، وائف، بچے، کوئی حادثہ، جاب، یہ چیزیں آپ کی چیزوں میں رکاوٹ بنیں گی۔ تو لہٰذا آپ کو کوئی ایسی چیز چاہیے جس کو آپ باقاعدگی کے ساتھ دیکھیں، سنیں، پڑھیں، اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں، یعنی کہ اپنے آپ کو حوصلہ دیں تاکہ آپ اس مشن تک پہنچ سکیں۔ لہٰذا یہ جو چینل ہے یہ میرا اپنے لیے اور میرے ان سنسیئر اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں کوئی چینج لانا چاہتے ہیں۔ ابھی یہ ویڈیو جو بنا رہا ہوں، آج 24 اور 25 مارچ سن 2020 کے بیچ میں اس کو بنا رہا ہوں، جہاں پہ پوری دنیا اس وقت ایک بہت زیادہ مصیبت کا شکار ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک گہما گہمی مچی ہوئی ہے ہر جگہ پر کرونا وائرس کی وجہ سے، اور یہ اس وقت آپ کے لیے ایک جاگنے کا مقام ہے۔ آپ کو اب اگر آپ نہیں جاگے، اور اگر اب میں نہیں جاگا، خود اپنے آپ سے میں اکاؤنٹیبلٹی شروع کرتا ہوں، اپنے آپ سے میں احتساب شروع کرتا ہوں۔ جو میرا چینل دیکھتے ہیں یا جو مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ صحت کے بارے میں آپ کو ٹپس دیتا ہوں۔ ذیشان سپورٹس کے نام سے میرا چینل ہے، جس میں صحت اور ایکسرسائز کے حوالے سے ٹپس دی جاتی ہیں۔ میں خود فزیکل انسٹرکٹر بھی ہوں، کوچ بھی ہوں، لوگوں کو کوچنگ بھی دیتا ہوں بزنس کے علاوہ۔ اور یہ جو چینل ہے فری ایم بی اے، جس میں بزنس کی ایجوکیشن کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے، اس کے باوجود آج مجھے بڑی شرمندگی کے ساتھ اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں کافی ایسی چیزیں ہیں جن کو میں نے اپنی زندگی میں بھرپور طریقے سے اپنایا نہیں، جس کی وجہ سے میری صحت بھی اس درجے کی نہیں ہے کہ میں آج اس طرح کے وائرسز کے خلاف اپنے اندر قوت مدافعت یا امیونٹی پیدا کر سکوں۔ کافی چیزیں جو کہ آپ کی زندگی کا حصہ نہیں ہونی چاہیے، مضر چیزیں، وہ میری زندگی کا بھی حصہ رہیں، لیکن قدرت کا نظام ہے کہ قدرت آپ کو ایک دفعہ ضرور جھنجھوڑتی ہے، اور اس دفعہ جو ہے یہ ناؤ اور نیور والی بات ہے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ آپ ساروں سے میری یہ التجا ہے کہ آپ اپنا یوٹیوب چینل بنائیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اور ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ میں اس ٹارگٹ تک پہنچوں گا،
اور آپ اس پہ ویڈیوز بنا کر ڈالیں اور ان ویڈیوز کو خود سنیں. اگر فیس بک ہے تو فیس بک پہ شیئر کر دیں، دوستوں سے شیئر کریں. جب آپ ویڈیوز بنائیں گے تو آپ کا ذہن اس چیز کے بارے میں سوچے گا، تھوڑی آپ اسٹڈی کریں گے، ریسرچ کریں گے. پھر اگر آپ اپنی وہ چیزیں اگر دوسروں کو بتا رہے ہیں لیکن اپنی زندگی میں آپ اس چیز کا عمل نہیں کر رہے، تو پھر آپ کو ایک شرمندگی ہوگی کہ یار میں دوسروں کو بتا رہا ہوں، خود نہیں کر رہا. پھر آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا کہ آپ یار اس کو اپنی زندگی میں بھی ایک قاعدہ بناؤ. تو لہٰذا میں اس وقت اپنے آپ سے یعنی کہ ایک عہد کرتا ہوں کہ میں اگر یہ کرونا وائرس کا جو ایک سیلاب ہے، اگر اس سے میں اور میری فیملی زندہ بچ نکلے تو میں اپنی لائف میں کافی تبدیلیاں لے کر آؤں گا. خوراک کے حوالے سے، ایکسرسائز کے حوالے سے، ٹھیک ہے، آپ کے فائنانس یا معاش کے حوالے سے، لائف سٹائل کے حوالے سے. ہم اس وقت ایک بڑے غلط راستے پہ چل پڑے ہیں. میں یہ بات اتنے دعوے کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے مغرب اور مشرق دونوں بڑے باریکی کے ساتھ دیکھ لی ہے. کئی مغربی ممالک میں گیا ہوں اور مجھے وہاں کا طرز عمل اور طرز زندگی کو میں نے ریجیکٹ کر دیا، نہیں پسند آیا مجھے. اور ہم یہاں سے لوگ کنٹینروں میں اور کہاں کہاں پہ جاتے ہیں کہ بھئی ہم مغربی ممالک میں چلے جائیں. بڑی غلطی پر ہیں، یہ سوچ بڑی غلط ہے. سادہ طرز زندگی جو ہے وہ بیسٹ طرز زندگی ہے. ایک مرد کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ نہ صرف اپنا فیملی کا دفاع کر سکے، وہ اپنا بھی دفاع کرے. میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کی نیپی بھی صاف کرتا ہوں. اپنے گھر والے کے ساتھ، گھر والے جو لائف پارٹنر ہیں، میں ان کے ساتھ پورا ہیلپ کرتا ہوں. میں بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے برتن دھونا بھی اچھا لگتا ہے، صفائی کرتا ہوں. مجھے گھر کی بارے میں، چیزوں کے بارے میں سمجھنا اچھا لگتا ہے کیونکہ اس سے ہماری زندگی بہتر ہوتی ہے. آپ کو کھانا بنانے کی ترکیب آنی چاہیے. آپ کو صرف کھانا نہیں بلکہ آپ کو صحت مند کھانا بنانے کا طریقہ آنا چاہیے. آج کل ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں، ڈاکٹرز آ کے بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ سبزیاں پکائیں، سبزیاں کھائیں، آپ کی امیونٹی بنائیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سبزیاں بنانی کیسی ہیں، اس میں تیل ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا، کتنی دیر پکانا ہے، اس کی افادیت ہی ختم ہو جاتی ہے. لوگوں کو ایک بیلنسڈ خوراک کے بارے میں نہیں پتہ. لوگوں کی ترجیحات ہی بدل گئی ہیں اور اس وجہ سے وہ میری ترجیحات بھی متاثر ہو گئی ہیں کیونکہ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں اور معاشرے کا پریشر ہوتا ہے. یہ ایک کانسٹنٹ جنگ ہے آپ کی معاشرے کے ساتھ کہ آپ نے ان کے رنگ میں نہیں ڈھلنا. آپ نے اپنے قاعدے قوانین کو نہیں چھوڑنا. اگر آپ نے 9 بجے کے بعد کھانا نہیں کھانا تو آپ نے نہیں کھانا، چاہے آپ شادی میں جائیں، پارٹی میں جائیں. مفت کا کیک نہیں کھانا. کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، کسی چیز پہ اڑاتا رہے، آپ اپنی روٹین پہ لگیں. گرمی ہے، سردی ہے، آپ نے ایکسرسائز کے لیے جانا ہے تو آپ جائیں. لہٰذا میں اپنے ساتھ اپنے اس چینل پہ اور میرے جو سنجیدہ اسٹوڈنٹ ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں یا جو بھی ناظرین ہیں، یہ میں عہد کرتا ہوں کہ میری زندگی اس وائرس کے بعد ایک جیسی نہیں رہے گی. انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ وی آر لیونگ ان دا ہسٹری رائٹ نا، وی آر وٹنسنگ دا ہسٹری، وی آر وٹنسنگ دا ہسٹری. زندگی کا نظام یا تو بدل جائے گا اس وائرس کے بعد، یا بدقسمتی سے لوگ اپنی پرانی عادتوں پہ واپس آ جائیں گے. اور 95% مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی پرانی عادتوں پہ واپس آ جائیں گے. اور پھر اگلی جو آفت ہوگی اس آفت سے خدا نہ کرے بڑی ہوگی. تو لہٰذا آپ
ریسرچ کریں، اس یوٹیوب کا فائدہ اٹھائیں کہ آپ اپنے زندگی کے بارے میں آپ کیا فیصلے لینا چاہتے ہیں، میری لائف کیسی گزرے گی اس کا ایک میں نے خاکہ بنایا ہوا ہے کہ آپ جتنا نیچر کے ساتھ جڑیں گے اتنا بہتر ہوگا۔ آپ اپنا گوشت کی پیداوار خود کریں، اپنی سبزیاں خود اگائیں، اپنی گھر میں ٹوٹکے جو کہ میڈیسنز ہیں، اگر آپ کو باہر سے اویلیبل نہیں ہے، مہیا نہیں ہے، وہ گھر کے ٹوٹکے آپ کو آنے چاہیے کہ کس طرح آپ آرام کر سکتے ہیں، کس طرح آپ ایک بیماری کا علاج کر سکتے ہیں، کس طرح آپ اپنی قوت مدافعت بڑھا سکتے ہیں، کس طرح آپ دل کی بیماریوں سے، شوگر، ڈائبٹیز اور ان کینسروں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ آپ تک ہے، یہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے زندگی بھر کبھی کسی سے 1 روپیہ نہیں مانگا، کیونکہ میں اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاتا ہوں، اور آج اس وائرس کے قصے میں بھی میں نے کسی سے بھی 1 روپیہ ادھار نہیں پکڑا۔ میں اپنے پیسوں سے جا کے گھر کی گروسری اور سودا لاتا ہوں، اور ابھی ایٹ لیسٹ کم سے کم یہ ذہنی سکون تو ہے کہ میرے پیسے نہیں ہیں، اگر 2 مہینے میرا نظام نہیں چل رہا تو کیا ہوگا۔ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں، مہنگے مہنگے موبائل فون نہ لیں، موبائلوں پہ، گاڑیوں پہ پیسہ ضائع نہ کریں، میانہ روی اختیار کریں، اپنی زندگی میں عاجزی لائیں، اپنی زندگی میں صفائی لائیں، درگزر کرنا سیکھیں، مرد بنیں۔ اس پہ ایک اور ویڈیو بنے گی مردانگی، اب میں کیا بولوں، مردانگی کا مطلب بہت گہرا ہے۔ آپ کو جو ہے کافی ایسی چیزیں کرنی چاہیے جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ مرد ہیں۔ مثال کے طور پہ ورزش بھی آپ کو کرنی چاہیے، آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بھی بٹانا چاہیے۔ یہ بھی چیزیں ایک ہنر، ایک مرد کا ہنر ہے جس میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اور آج کے لیے فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، اور ہمارے چینل سے اگر آپ کو کوئی کسی قسم کی معلومات ملتی ہے تو آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کریں، مزید دیکھتے رہیں۔ یہ مہنگی مہنگی اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کے چکر میں نہ پڑیں، اپنی ترجیحات بدلیں، اپنا پیسہ اپنی خوراک پہ، اپنی جان پہ سب سے پہلے لگائیں، جو بچ گیا اس کے بعد آپ وہ کریں۔ یہ بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، سیاستدان، پائلٹ اب گھر بیٹھے ہیں نا، سب دیکھ رہے ہیں تماشا، اور ذہن میں کوڑ رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے کچھ کام جو زندگی میں اتنے مصروف ہم رہتے تھے شاید اتنا مصروف نہ ہوتے، اور کچھ اپنی فیملی پہ یا کچھ اپنی ذات پہ ٹائم دیا ہوتا، تو آج یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ خدا حافظ۔